بہت سارے لوگ ایک لفظ لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ کلمہ بھی ہے، قرآن بھی ہے، دین بھی ہے، اسلام بھی ہے، کیا ہی اچھا ہوتا ہے جو مسلمان بھی ہے۔ اچھا، میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے اس فون کی وساطت سے ان لوگوں سے کہ مجھے ذرا یہ تو بتائیے کہ آج محلے کی اور مسجد کے امام صاحب کے حوالے سے تو اعتراض ہے کہ اس امام کے مقتدیوں میں 2-3 گروپ ہیں۔ میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ امام المرسلین کی اس مسجد جو کائنات کے اندر اسلام کا مرکز ٹھہری، اس مسجد کے نمازیوں میں 2 گروپ کیوں بنے تھے؟ بالکل صحیح بات۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ محبوب تیرے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور اس مسجد قبلتین میں کیا ہوا تھا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ یہ انگلی وہاں تک بھی اٹھائیں گے کہ بھئی رسول اللہ کی دیکھیں، ایک طرف ابو بکر صدیق کھڑے ہیں، ساتھ ایک اور نمازی کھڑا ہے اور آگے امام المرسلین کھڑے ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے یہ سچا ہے ابو بکر اور یہ دوسرا ساتھ جھوٹا ہے۔ کیوں جھوٹا ہے؟ اور قرآن مجید سورۃ المنافقون کو دیکھیے کہ اس میں واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب جب یہ آتے ہیں کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہو، میں بھی کہتا ہوں تم اللہ کے رسول ہو، لیکن وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ، یہ جھوٹے ہیں۔ یا اللہ بات سچی کر رہے ہیں، جھوٹے کیسے؟ تو مقصد یہ ہے کہ ابھی بھی یہ جو کہہ رہے ہیں نا زبان سے، وہ دل سے نہیں کہہ رہے۔ اور جو تھوڑی پہلے وہ امتحانی سوال تھا وہ اسی لیے کہ یہ آ کر کھڑے ہو کر کہتے تھے ابو بکر تمہاری ہم سے زیادہ کیا کوالٹی ہے، تم بھی مومن ہو اور ہم بھی مومن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً جبریل امی کو بھیجا کہ اے میرے حبیب سرور کون مکان صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو خطاب کیے اور ڈائریکٹ خطاب صحابہ کرام، یعنی حضور پر آیت نازل ہوئی لیکن خطاب صحابہ سے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اے میرے محبوب کے صحابہ، اگر یہ جو پیچھے کھڑے ہونے والے نمازی ہیں انہوں نے عقیدہ تمہارے والا لایا، انہوں نے ایمان تمہارے والا لایا، فقط اہتدوا، میں رب گارنٹی دیتا ہوں یہ ہدایت والے ہیں۔ واہ! اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی کے نمازیوں میں بھی کچھ وہ تھے جن کا ظاہر اور طور باطن اور ان کی ذرا آگے دیکھیے، یہ مسجد کے دروازے پہ آ کے ہاتھ ایسے تالیاں بجاتے تھے، ایسے کرتے، ایک دوسرے کو کہتے اس کو پتہ ہی نہیں ہے ہم اوپر سے اور ہیں اور اندر سے اور ہیں اور خبریں دے رہے ہیں آسمانوں کی، یہ کہہ رہے کہ آسمان پہ یہ ہو گیا، اس کو ہمارا پتہ نہیں ہے، یہ معلوم نہیں ہے کہ آمنہ کلال ان کی پردہ پوشی فرما رہے ہیں۔ واہ واہ واہ! جس وقت اللہ کے حبیب سرور کون و مکان آپ پردہ پوشی فرماتے رہے، اور آپ کو ڈاکٹر صاحب مجھ سے زیادہ اس چیز کا ادراک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قدرت باقی ساری چیزیں دیکھ لیتی ہے، صرف حلیم ہے وہ، لیکن نبی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ بہت غیرت مند ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت دیکھا کہ یہ میرے محبوب کے علم پہ تانے کر رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً جبریل امی کو بھیجا، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اے میرے حبیب، اللہ کی یہ شایع نشان ہے ہی نہیں ہے کہ وہ ان ایمان والوں کو، ان لوگوں کو اسی حالت میں چھوڑے کہ یہاں 1 نمبر اور 2 نمبر اور خبیث اور پلیت اور پاک یہ پہچانے نہ جائیں، حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ آج نبی کی مسجد کے نمازیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 گروپ کیے، فرمایا ابو بکر تمہارا جو عقیدہ نظریہ ہے، تمہارے نظریے والے علی، اے حسن، اے تمہارے جو نظریے والے لوگ ہیں یہ طیب ہیں، اور جو میرے محبوب کے علم پہ انگلی اٹھانے والے ہیں یہ پلید ہیں۔ اور یہ ایک اتنا خوبصورت محبت کا رشتہ ہے معبود برحق اور عبد خاص کا کہ معبود برحق کو گوارا نہیں ہے عبد خاص کی توہین، سبحان اللہ، اور عبد خاص کو گوارا نہیں ہے معبود برحق کی توہین۔ اللہ اپنی ذات پر دونوں ہستیوں نے گوارا کر لیا، لیکن خالق کو نہ مانے تب بھی وہ رزق دیتا ہے، اللہ اکبر، لیکن خالق کے محبوب کو نہ مانے تو پھر خالق نہیں چھوڑتا۔ بالکل، اسی طرح سے محبوب کی ذات اقدس کو کتنی تکلیفیں پہنچائی گئیں، آپ نے سب کو معاف کر دیا، لیکن جہاں اللہ کی ذات پر انگلی اٹھی وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ فرمائی۔